جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ جناب والا، قائد اعظم کوئی جنگجو جرنیل نہیں تھے، قتل و غارت پر ایمان رکھنے والے رہنما نہیں تھے۔ آپ تو امن اور سلامتی کے علم بردار تھے، سچائی کے برہان اور شوکت ایمان تھے۔ آپ کی شخصیت اتنی عظیم اور کردار اتنا روشن ہے کہ اس صدی کی کوئی شخصیت آپ سے زیادہ پسندیدہ نظر نہیں آتی۔ آپ نے تلوار سے نہیں بلکہ قلم سے کام کیا، خون برساتی شمشیر سے نہیں بلکہ زبان کی تاثیر سے کام لیا۔ سیاست کے ایوانوں میں لافانے جد و جہد کی اور برصغیر کے مسلمان کو پاکستان عطا کر دیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، ملت کا پاس پا ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، رکھتا ہے تاب و تواں یہ 9 کروڑ کی، کہنے کو ناتواں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ صدر محترم، کراچی میں جناح پونجا کے گھر میں جنم لینے والے بچے نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دی۔ اس کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا۔ یہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک قوم تھا۔ اسلام اس کا وقار اور ایمان اس کا قرار تھا۔ پاکستان اس کی منزل اور 2 قومی نظریہ اس کا ساحل تھا۔ اس مرد مجاہد نے انگریز اور ہندو سے بیک وقت ٹکر لی اور ثابت کر دیا، آئین جوان مرداں حق گوئیوں بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی۔ انگریز نے پکار کر کہا، ہم یہاں 1000 سال حکومت کریں گے۔ ہندوؤں نے کہا کہ انگریز کے جانے کے بعد حکومت ہمارا حق ہے، مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے للکار کر کہا کہ تم دونوں جھوٹے ہو، میں ہندوستان کے نقشے پر پاکستان کو بنا کر رہوں گا۔ جناب صدر، قائد اعظم کا یہ پیغام خوشبو بن کر پھیلا، نور بن کر چھایا، بجلی بن کر چمکا اور تاریخ نے تسلیم کر لیا کہ قائد اعظم کی شخصیت لاجواب ہے۔ پاکستان اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور اس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح مین آف دی سینچر ہے۔ سچ ہے وہ ہے جو دشمن کے منہ سے نکلے۔ ہندوؤں کی ایک لیڈر نے کہا، اگر مسلمانوں کے پاس 100 گاندھی اور 100 نہرو اور 100 پیٹل ہوتے مگر کانگریس کے پاس فقط ایک محمد علی جناح ہوتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ علامہ اقبال نے شاید آپ ہی کے لیے کہا تھا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ صدر والا قدر، قائد اعظم کا پاکستان آپ کی یادگار ہے، آپ کی محنت کا ثمر ہے۔ اگر ہمیں قائد اعظم سے پیار ہے تو اس سرزمین کے ذرے ذرے کو نکھارنا ہوگا، اس کی فضاؤں کو رشک جنت بنانا ہوگا۔ انشاءاللہ نئی صدی کا پاکستان ایک نئی شان کے ساتھ ابھرے گا اور پھر زمانے کو اقرار کرنا پڑے گا کہ قائد اعظم ہی 20ویں صدی کے عظیم رہنما ہیں۔ شکریہ۔